اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین لا اللہ علی ادائہم اجمعین صلوات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ناظریم مظہر العجائب تائید ہوا لقاء فی النوائب کل ہم و غم سائن جلی بے علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یاران مقتدم موالیان حیدر کرار عزاداران حسین شمع رسالت کے پروانوں دیوانوں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا یہاں پہ چل کے آنا اس فرش ولا و عذاب بیٹھنا اور بھائی آصف خان صاحب کا کیا یہ اہتمام اپنی بارگاہ ناز میں قبول و منظور فرمائے۔ کائنات کا خالق و مالک اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اسے دعا کر رہا ہوں یقین مانیے جس کی بزم میں آپ آئے ہیں وہ ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں۔ ہماری دعاؤں کو انہیں پتہ ہوتا ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور ذاکرین کی بھی ایک لمبی قطار ہے۔ مجھے اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی تمام کرنی ہے۔ دعا گو ہوں کہ مالک بدصدق کے پنجتن پاک اور صفی حسین کے بلند ہاتھوں کا واسطہ کوئی اس عزت والے دربار سے خالی دامن نہ جائے۔ جس کی جو خواہشات ہیں مالک کائنات انہیں پورا فرمائے۔ اور بھائی آصف صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے موقع فراہم کیا، آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت ہو گئی، پہلی حاضری ہے۔ اگر بات ذہن دل میں اترے، دل قبول کر جائے تو پھر نعرہ لگا کے ثبوت دینا ہے کہ واقعی علی کو ماننے والے بیٹھے ہیں، سوچنے والے نہیں۔ اور اگر دل میں نے نہیں کہنا داد دیجئے یہ کیجئے وہ کیجئے، مالکوں نے بے نیاز ہی اتنا کر دیا ہے کہ تعلیم میں ڈبل ایم اے LLB کروا دیا، ٹی وی کے اینکر بن کے دیکھ لیا، اخباروں میں خبریں میں کالم لکھ لیے، ایگزیکٹو عہدہ میرے مالک نے عطا کر دیا پولیس میں۔ خدا کی قسم اس کسی بات پہ فخر نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس بات پہ فخر ہے کہ میرے گلے میں پٹا آل محمد کی غلامی کا ہے۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ خاک پائے آل محمد جا رہا ہے، در بطول کا منگتا جا رہا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، قد بڑا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کا ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا اور ضائع نہیں کروں گا۔ بس اگر آپ ساتھ دیں، آپ مقتدی بن جائیں، میں اپنی نماز مودت کا ایک سجدہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی ترتیب سے سب سے پہلے ایک بات اس کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے کہ میرا نہیں خیال یہ سب کا خیال ہے، میرا نہیں خیال یہ سب کا خیال ہے، ہر شے میں جلوہ ہے اسی کا جمال ہے، ایک لفظ کن سے ایسی سجائی ہے کائنات جو ذرہ کس جگہ ہے فقید المثال ہے۔ رخصت خزاں کی ہو یا آمد بہار کی، مرہون حکم ہے میرے پروردگار کی۔ کر دیا جس نے بھی عاجزانہ روش اختیار کی، اور کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے، ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا ہے۔ 14 کو ہے یہ فخر کہ بندے ہیں وہ تیرے، تیرا یہ شرف ہے کہ تو 14 کا خدا ہے۔ لوگوں کو ایک بات رہی ہے کہ یہاں سے رسالت نہیں پڑی جاتی ہمارے ممبروں سے، یہ صرف علی علی کرتے ہیں۔ میرا دل ہے میرے سنی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، میں ذرا آپ کو ایک نعت نہ سنا دوں، اپنے انداز میں سنا دوں کہ جس کا ادراک صرف سورہ اعراف کرے، جو جہارت برے ماحول کو شفاف کرے، اور اس کے رتبے کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے، جس کی نالین کو علی صاف کرتے ہوں،
چوم کے سیتے ہوں، اس کے مرتبے کی بلندی ہم کیا جان سکتے ہیں؟ لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بات سمجھ آتی ہے، عالمانہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ مجلس کے بعد میں آدھا گھنٹہ یہاں رہوں گا، جو بات کروں اگر کسی کے دل میں تکلیف ہو جائے، سر ڈگمگا جائے، اس کا پیمانہ چھلک جائے تو میرے پاس آ جانا، کتابوں کے انبار لگا دوں گا۔ ڈاکٹر طاہر قادری نے، سنی نے، بریلوی نے، اہل حدیث نے، ہر بندے نے لکھا کہ سن 61 ہجری تک حسین رسول سے تھا، 61 ہجری سے لے کے آج تک رسول حسین سے ہے۔ اسی بات پہ بات کرنی ہے۔ زین ذہن میں رکھیے گا کہ زین کسے کہتے ہیں؟ زین خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ یہ میرا زین ہے، میں اس کا زین ہو جاؤں، یہ میرا زین ہے، میں اس کا زین ہو جاؤں، حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں۔ کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے، رسول چاہتے تھے میں بھی حسین ہو جاؤں، رسول چاہتے تھے میں بھی حسین ہو جاؤں۔ اور آؤ سب اس محمد کی مدحت کریں جس کے قدموں کا صدقہ یہ دارین ہے، جس کا قدموں کا صدقہ یہ دارین ہے، جس کی انوار اوصاف ہیں عرش پر، جس کا نقش قدم فرش کا ذہن ہے، اس کا منصب ہے پاکیزگی نفس کی، جس کا ذکر حسین باعث چین ہے، اور اس کی دستار عظمت کا کیا کہنا، بوسہ گاہ ملک جس کی نالین ہے، اس کی دستار عظمت کا کیا کہنا، بوسہ گاہ ملک جس کی نالین ہے، وہ شہر جس کی مٹی کی رب جہاں اپنے قرآن میں قسمیں کھاتا رہا، اس محمد کے جوتے کا اعزاز ہے، اسی مٹی پہ تلوے لگاتا رہا۔ بس اس کے بعد چھوٹے بھائی کی بات کہ میں کیا کروں گا تیری، میں کیا کروں گا، میں کیا بیان کروں تیری یا علی، جب خود خدا ہے تیرا ثناخوان یا علی، چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر، ہے ذکر تیرا نسل کی پہچان یا علی۔ کیونکہ نسب جاننا کسی کا اگر ضروری ہو، نگاہ چہرے پر رکھو، علی کا ذکر کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے۔ اس سے پوچھئے گا، ایک بار ایک بہت بڑے بزرگ گئے رسول کی زیارت کرنے کے لیے، پہلے بڑے بزرگ سلام کرنے کے بعد ٹکٹکی باندھ کے چہرہ علی کو دیکھ رہے ہیں۔ اماں حضور نے پوچھا، بابا جان آئے ہیں تیمارداری رسول کے لیے اور دیکھ رہے ہیں چہرہ علی کو۔ کہا بیٹا پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے شوہر نامدار نے ایک بات فرمائی ہے کہ وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ صحابہ اکٹھے ہو کے آ گئے، یا رسول اللہ ایسے کہا؟ آپ نے کہا بالکل کہا۔ تو کہا اگر علی موجود نہ ہوں، آپ نے کہا ذکر علی عبادہ، پھر علی کا ذکر عبادت ہے۔ شناسہ آل محمد منا اہل بیت کا لقب پانے والے 680 سال کی عمر کی بات پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ اگر کوئی ظالم حکمران علی کے ذکر پہ پابندی عائد کر دے، پھر آپ نے کہا حب علی عبادہ، پھر علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے، اور جس کا چہرہ دیکھنا عبادت، جس کا ذکر عبادت، جس کی فکر عبادت۔ تم اسے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، تم اسے نماز سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ آج کے بعد پڑھانا نہ پڑھانا، گالی کہنا، شیعہ کہنا، دیواروں پہ لکھنا جو مرضی کہنا، کیونکہ مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد، مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد، اور خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد۔ میں کیا کہوں کہ ہے طالب نصرت ہے کون کون، معراج پہ خدا نے کہا یا علی مدد۔ اب کسی کو اعتراض ہو، میں نہیں کہہ سکتا کہاں تھی موت میں جرأت علی کو مار سکے، کہاں تھی موت میں جرأت علی کو مار سکے کہ موت کا تو فرشتہ علی سے ڈرتا ہے۔ کوئی ان جاہلوں کو یہ بات سمجھائے، جو موت سے نہیں ڈرتا وہ تم سے ڈرتا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ وہ قوم ہے، نہ ہم مرنے سے ڈرتے ہیں، نہ ہمیں ہماری موت تو ملاقات علی کا ایک بہانہ ہے۔ علی والا کیا کہتا ہے کہ بدن سے خاکی شفا
میرے نماز کرو، نماز پڑھنی ہے، میت کو میری صاف کرو، خیرت سے پیار ہے، بندے کا واقع جات کرو، اور میری علی سے ملاقات، اور میری راحت پہ برسات ہونے والی ہے، میری علی سے ملاقات ہونے والی ہے۔ کیونکہ علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں، جنہیں یقین نہیں ہوتا وہ ڈوب جاتے ہیں۔ فرشتے آ کے لحد میں پوچھتے ہی نہیں، زبان پہ نام علی سن کے لوٹ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم ختم قرآن کے برابر میرا مولا کا نام، کہ لب پہ ہر وقت میرے نام علی رہتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن نہیں؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ولایت کے جام مزید چھڑکائے جائیں۔ ایک نعرہ تو لگائیں، نعرہ حیدری۔ نعرہ ایسے لگایا کریں کہ والی نجف کو پتہ چلے مجھے ماننے والے رہتے ہیں، سوچنے والے نہیں رہتے۔ کیونکہ خدا کسی کو جو اوج و کمال دیتا ہے، در بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ جو آدمی کو پرکھنا ہو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ یقین مانیے نادر شاہ عبدالی چلا دنیا میں بادشاہی قائم کرتے ہوئے، دنیا کے ملکوں کو تاراج کرتے ہوئے، ایک جگہ پہ پہنچا، وہاں پہ شکاری کتے ہرنوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ایک ٹیلے پہ جا کے ہرن بیٹھ گئے، وہ پریشان ہو گیا، کتے آگے نہیں بڑھ رہے۔ اس نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ یہاں ظالم غیر مطمئن ہے، مظلوم مطمئن بیٹھا ہے۔ ایک کسان سے پوچھا، کسان نے کہا حضور یہ وادی نجف ہے، یہ علی کا شہر ہے، یہاں کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، یہاں پہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیتے ہیں۔ وہ نادر شاہ کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے دربار پہ پہنچا، سجدہ سلام کیا۔ وہاں میرے استاد محترم نے ایک بات لکھی، یہ ان کا ثواب انہی کو پہنچے۔ انہوں نے کہا جنہیں خبر نہیں اشرف ہے بس علی کا شہر، جنہیں خبر نہیں اشرف ہے بس علی کا شہر، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے۔ اور تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا، کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے۔ بس ان کی بات ہوگی۔ ایک بات ان کی جن کا آج دن ہے، ان کا نام ہے باقر العلوم۔ باقر اس بندے کو کہتے ہیں جو زمین کا سینہ چیر کے اس میں علم کے خزانے برآمد کر کے علم کی نہریں بہا دے، اسے باقر کہتے ہیں۔ اور ان کا شرف کیا ہے، میں یہ بات کر کے چلا جاؤں میری ڈیوٹی پوری ہو جائے گی خدا کی قسم، کہ زمانے کا امام جو مالکیوں کا، شافعیوں کا، حنبلیوں کا، سب کا امام ہے، اسی کے سارے شاگرد ہیں، وہ اس کا شاگرد ہے۔ باقر العلوم کے بیٹے ہیں جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے تاجدار ولایت و امامت، جنہوں کی وجہ سے آپ جعفری کہلاتے ہیں۔ ان کا یہ شرف ہے، خدا کی قسم اتنی بڑی شخصیت ہے میرے مولا کی، کچھ ادراک میں آنا ممکن نہیں ہے، احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں اس کا ذکر تھوڑا سا، کیونکہ میرے 5 منٹ باقی ہیں 6، انہی میں کر کے اجازت چاہوں گا کہ حسین بادشاہ کیا ہے، حسین کی عطا کیا ہے، کہ حسین لاتا ہے ایسے کمال پہ خود کو۔ نظر بھائی غور کیجئے گا، حسین لاتا ہے ایسے کمال پہ خود کو، خدا حسین کی مرضی خرید کرتا ہے، خدا حسین کی مرضی کشید کرتا ہے۔ نبی امام جنت سے خاک پر اترے، حسین خاک سے جنت کشید کرتا ہے۔ نانا کی معراج ہے اللہ کے عرش پہ جانا، حسین کی معراج ہے اللہ کو زمین فرش پہ بلانا۔ حسین کا ادراک بہت مشکل ہے، حسین کو سمجھنا بہت مشکل ہے کہ غم جہاں کا مداوع کوئی نہیں کرتا، یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ رسول ہونے کا دعویٰ تو لوگ کرتے ہیں، حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ لائیے گا دکھائیے گا کس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں حسین نہیں، کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ حسین جو ہے نا وہ کریم اتنا ہے، اتنا بڑا کریم ہے، اگر چاہے تو حر کو بھی معاف کر کے علیہ السلام کر دے، کیونکہ کارخانہ علیہ السلام بنانے والوں بننے کا بنانے کا اسی گھر کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کیونکہ سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے، زمانہ کو علیہ السلام کہتا ہے۔ اس جنت سے پریشان نہ ہوا کریں،
جنت وہ چیز ہے جسے کبھی حسین کے ناؤ پر بیچ دیتے ہیں، کبھی اس کے ناؤ پر خرید لیتے ہیں، کیونکہ ملنگوں کی نگاہوں میں مستی نظر آئی، ہر ایک بلندی بھی پستی نظر آئی۔ بہلول نے بیچی تو کبھی حر نے خریدی، مولا تیری جنت بھی سستی نظر آئی۔ حر نے رات کو فیصلہ کیا کہ تقدیر کو بدلا جائے۔ خود سوچ رہا تھا کہ یار پتہ نہیں معافی ملے گی کہ نہیں، کہا نہیں کریم ہے، کریم کا بیٹا ہے، پھر کریم کا دل ہے، وہ اس کا دل ہے جو اس کا دل ہے، معاف کر دے گا۔ وہ چلا جا رہا تھا، ساتھ نے روکا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو حر؟ کہنے لگے کہ میں ادھر جا رہا ہوں جدھر حسین ہے۔ وہ کہنے لگے پاگل، ہیرے لے، جواہرات لے، زمین لے، ہر چیز لے، وہاں تو پیاس ہی پیاس ہے۔ کہاں ظالم ہٹ، وہاں وہ پیاس ہے جس کے لیے کوثر پیاسا ہے۔ حر کہتا کیا کہتا؟ ابن سعد سن، ابن سعد، لحد میں جانا ہے ایک دن، دولت کسی کے پاس کہاں اس کھڑی رہی، اور شبیر سے پیار کا سوچا ہے ایک رات، جنت ہمارے خیمے کے باہر کھڑی رہی، اور جنت غم شبیر کے کش کی قیمت سمجھا گئے اسرار سے یہ بالی اسلام۔ واز مجھے لالچ دے کسی قیمتی شے کا، جنت میری آنکھوں سے ٹپکتی ہے صبح و شام، اور آدر حسین پہ خیرات لے کے جا، حر کی طرح نکال کوئی رات لے کے جا، عز و شرف کے ساتھ کمالات لے کے جا، کر ایک کا سوال یہاں ساتھ لے کے جا، آئی ایک شہزادی یہاں ملک شام سے خیرات بٹنے والی ہے اکبر کے نام سے۔ بس ایک جملہ مصائب کا میرے حصے کا، میری مائیں بہنیں بیٹھ کے بیٹھی ہیں، اللہ ان کے پردے سلامت رکھے، کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی پینا حرام ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ناقص ہے سارا دین، قرآن کہہ رہا ہے کہ ناقص ہے سارا دین، سرور کی لاڈلی سے مدت کیے بغیر، اور پانی کی ایک گھونٹ بھی پینا حرام ہے، ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر۔ رسول نے، اللہ نے کہا حبیب، سورہ شورہ آیت نمبر 23 کو لا سالہ کو پڑھ لیجیے گا، کہا کہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، سے فرما دیجئے کہ دنیا والوں، میں تم سے اللہ رسول اور کچھ نہیں مانگتا، صرف تمہارے اقربا کی محبت چاہیے۔ پھر ایسا صلہ دیا مسلمانوں نے، خدا کی قسم، کبھی دربار میں بلا کے، کبھی ان کو زہر دے کے، کبھی ان کی جانب سے تیر کھینچنے پڑ گئے۔ خدا کی قسم جب آخری وقت تھا تو یہ لائن آ گئے، لکڑیاں چن دی جناب سیدہ کے دروازے پہ، اور کہا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم یہ دروازہ چلا دیں گے۔ سیدہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں فاطمہ ہوں، میں سر کے بال کھول دوں گی۔ ابھی اتنی بات کرنی تھی، مدینے کی دیواریں اتنی اونچی ہوئی نہیں کسی گزر سکتا تھا۔ مولا علی نے اما فضا کو بھیجا، فضا جاؤ مخدومہ کو روکو، اگر اس نے بد دعا کر دی کچھ بچے گا نہیں۔ بی بی چپ کر گئی۔ ان ظالموں نے دروازے کو گرایا، جلتا ہوا دروازہ مخدومہ کے پہلو پہ گرا، جناب موسن شہید ہوئے۔ آپ کے کش نکلی، یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یا علی میرا پہلو زخمی ہو گیا، یا علی میرا محسن چلا گیا، یہ مجھے مدت کا صلہ مل رہا ہے، یا علی یہ کام کرنا، میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، ان ظالموں کو میرے جنازے پہ نہ بلانا، یا علی میری قبر کے نشان مٹا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتے میری قبر تلاش کرتے پھریں۔ اور لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔